أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ مکی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور تبلیغ شروع فرمائی تو بہت زیادہ مخالفت کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ چیز بہت عجیب تھی کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک خدا کی پوجا کی جائے۔ جیسے سورہ صافات میں آتا ہے کہ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ لوگ تکبر کرتے ہوئے اس پر اچھلنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ لات کو مانا جائے، نہ منات، نہ عزا، نہ حبل۔ اور جبکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ کہ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب کہ یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے ھذا ساحر کذاب کہ یہ بہت نعوذ باللہ بڑا جھوٹا ہے۔ اسی طرح جب مردوں میں سب سے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا، عورتوں میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا، جو کہ یاسر کی اہلیہ اور حضرت عمار کی والدہ موجودہ تھی۔ تو جب صحابہ اکرام یہ مظالم دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں اور ان کو بتائیں کہ کون حق پر ہے۔ مگر اللہ کی حکمت تھی کہ مکے میں جہاد کی اجازت نہیں دی گئی اور 12 برس تک مسلمان اسی ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین کہ کیا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف قیل لہم کہ جن کو کہا گیا کفو ایدیکم کہ روکو اپنے ہاتھوں کو، کہ ابھی جہاد کی اجازت نہیں تھی اور ابھی لڑنے سے منع کیا گیا، بلکہ حکم ہوا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ۔ یہ نماز کا کیا حکم تھا اس کو بھی سمجھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں نبوت ملی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے، تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک پانی کا چشمہ ظاہر فرمایا اور حضرت جبرائیل نے وضو کیا اور فرمایا کہ آپ بھی اسی طرح وضو کریں، اور پھر نماز کا طریقہ سکھایا۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یہ معراج کی رات سے پہلے آپ صرف 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کا تصور اور طریقہ پہلی ہی وحی میں بتا دیا گیا تھا، اور تمام عبادات میں سب سے مقدم نماز ہے۔ نماز ایک وہ واحد چیز ہے کہ جو ایک کافر اور مسلمان کے درمیان میں تفریق کرتی ہے، اسی لیے قرآن اور حدیث میں نماز کی بہت تاکید آئی ہے۔ اور نماز کو اقیم الصلاۃ قائم کرو، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات اور نہایت خشوع و خضوع اور سکون کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض عین ہے، جو ہر شخص کو خود اپنے مال کے مطابق اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ اکثر عورتوں میں بہت غلط فہمی ہے کہ جو زیور ان کے استعمال پر ہے، ہر وقت جو عام روٹین میں پہنتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ چیز بالکل غلط ہے، اس کی بھی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ جیسے ابو داؤد شریف اور دیگر احادیثی کتابوں میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں کڑے دیکھے تو فرمایا کہ کیا تو ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کو پسند کرتی ہے کہ تجھے دوزخ کی آگ کے کڑے پہنائے جائیں؟ مختصر یہ کہ مکی دور میں جنگ کی اجازت نہیں تھی اور صحابہ آپ سے جنگ کی اجازت مانگا کرتے تھے، اور اب چونکہ یہ سورہ نساء مدنی صورت ہے اور اب جہاد کو فرض کر دیا گیا، اور اس میں سے اب کچھ ایسے لوگ تھے اسپیشلی بالخصوص منافقین، جیسا میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ منافقین کے لیے یہ چیزیں سخت تکلیف دہ اور بھاری تھیں کہ قتال، جہاد اور ہجرت۔ اس بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فلما کتبا بس جب فرض کر دیا گیا یا لکھا گیا علیہم القتال ان پر لڑنا، اذا فریق منہم ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس ڈرنے لگا لوگوں سے کخشیت اللہ کہ جیسے کہ ڈرنا چاہیے تھا اس کو اللہ سے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا۔ قالوا ربنا اور کہا انہوں نے اے ہمارے پروردگار
लिमा कतबता कि क्यों लिखा या क्यों फ़र्ज़ किया अलैना अलक़िताल, हम पर लड़ना, कि हम पर जहाद फ़र्ज़ क्यों किया। ये मुनाफ़िकीन की बात है कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो कहने लगे लौला अख़रतना, कि क्यों नहीं मोहलत दी तूने हमें इला अजलिन करीब, थोड़ी मुद्दत तक, कि अभी हम पर लड़ाई फ़र्ज़ ना होती, अभी हम तादाद में कम हैं, अभी थोड़ी सी और मोहलत मिल जाती। तो कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें उनसे कि मताउद दुनिया कलील, कि दुनिया का फ़ायदा बहुत थोड़ा है, वल आखिरतु, और आखिरत खैरुल लिमन इत्तक़ा, बहुत बेहतर है उस शख्स के लिए जो डरता है। तकवा यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचना, आग से बचना, गुनाहों से बचना। वला तुज़लमूना, और तुम पर नहीं जुल्म किया जाएगा, फ़तीला, एक धागे के बराबर भी। अब कत्ल से भागने की असल वजह क्या थी? वो था मौत का खौफ। अब अल्लाह ताला उसी को बयान कर रहे हैं कि ऐनमा तकूनु, कि जहाँ कहीं भी तुम होगे, युदरिकुमुल मौतु, तो पा लेगी तुम्हें मौत। वलो कुंतुम, कि अगरचे कि तुम हो फी बुरूज मुशय्यदा, मजबूत किलों में, कि मौत नहीं देखती कि इंसान किस जगह पर है, मौत पहुंच जाती है। जब मौत अगर माँ के पेट में बच्चे की जान निकाल सकती है, तो किसी घर या किसी मजबूत किले के अंदर मौत के फरिश्ते के लिए पहुंचना क्या मुश्किल है। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिन तुसिबहुम हसनतुन, और अगर पहुंचे तुम्हें कोई भलाई, यकूलु, तो कहते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये मुनाफिकीन की बात है कि जो बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते थे, और अगर कोई फ़ायदा या कोई खुशी पहुंच जाती मुसलमानों को तो कहते ही तो अल्लाह की तरफ से है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन, और अगर उन्हें पहुंचे कोई तकलीफ़, यकूलु, तो वो कहते हाज़िही मिन इंदिक, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कुल्लुम मिन इंदिल्लाही, कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। फमा लिहाउलाइल कौमी, बस क्या हो गया है इस कौम को, ला यकादूना, नहीं करीब, कि यफ़क़हूना, वो समझें, हदीसा, इस बात को, कि अपनी गलती का इतराफ़ करें, अपना कसूर मान लें कि हमने दिल से कलमा नहीं पढ़ा, हमारे अमाल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमें कोई तकलीफ़ पहुंची है। तो उल्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को इस चीज़ का ज़िम्मेदार समझते कि आपकी वजह से हमें ये तकलीफ़ पहुंची। तो फरमाया मा अस्क़ाबका, नहीं पहुंचती तुझे, मिन हसनतिन, कोई भलाई, फ़मिनल्लाह, बस अल्लाह की तरफ से। यानी मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि यहाँ पर खिताब इंसान को किया गया है कि हर इंसान को जो भी कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसके अपने अमाल की वजह से पहुंचती है। सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ हसना से मुराद है जैसे ज़्यादा बारिशें हो जाएं, या जानवरों में इजाफ़ा हो जाए, या घर में कोई खुशहाली आ जाए, तो कहते हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। और अगर इसके ख़िलाफ़ कुछ हो जाता, कोई नुकसान पहुँच जाता, तो कहते कि इसका बाइस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वमा अस्क़ाबका, और जो पहुँचती है तुझे, मिन सय्यअतिन, कोई बुराई, फ़मिन नफ्सिक, तो तेरे अपने नफ्स की वजह से है। व अरसलनाका, और हमने भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लिन्नासी रसूला, तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर। वकफ़ा बिल्लाही, और काफ़ी है अल्लाह, शहीदा, गवाह। एक मुसलमान कि जिसका ये ईमान है कि हर अच्छाई और बुराई अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई ऐसा नुकसान पहुंच जाए जो आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचाए किसी भी तरीके से, तो अगर उसको हम ये सोचें कि हमारे गुनाहों का ये दुख और तकलीफ़ कुफारा बना दे इसको अल्लाह, तो इससे अक्लमंद और इससे ज़्यादा कामयाब तरीन इंसान कोई नहीं। जैसे मानो फसिल में अल्लाह ने कहा कि वल क़द्रि खैरिही व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत, कि हर खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। ये है असल ईमान, कि एक ईमान वाले को जब कोई भी तकलीफ़ या कोई खुशी पहुँचे तो उसको अल्लाह ही की तरफ मंसूब करता है। वो तकलीफ़ों में मायूस नहीं हो जाता, वो दुखों में अल्लाह से दूर नहीं हो जाता। जैसे मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि ईमानदार को रंज या जो भी तकलीफ़ और मुशक्क़त पहुँचती है, यहाँ तक कि जो कांटा भी लगता है, इसे अल्लाह ताला इसकी ख़ताओं का कफ़ारा बना देता है। जैसे इसी तरह एक और जगह पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, इंसान में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको पेश आई है, सबसे ज़्यादा दुख
آج تک کس کو پہنچے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں پیغمبروں کو پیش آئی ہیں، اور پھر ان کو جو درجے میں انبیاء کے قریب ہوتے ہیں، مثلاً صحابہ، اور اسی طرح درجہ بدرجہ، یعنی انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کو جتنا پیارا ہوگا، اس پہ آزمائشیں اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ جیسے ہے کہ یبتلی الرجل قدر دینی ہی، کہ انسان کا امتحان لیا جاتا ہے اس کے دین کے مطابق، کہ جتنا کسی میں دین ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جو لوگ دین میں بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے امتحان بھی بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو پھر جب ہمیں اس چیز کا پختہ یقین اور ایمان ہو جائے کہ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک مومن کے لیے خیر اور شر دونوں میں فائدہ ہے، تو پھر انسان موت سے بھی ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہ جیسے پیچھے بھی ہم نے آیت میں پڑھا کہ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر اللہ نے کوئی موت کا وقت مقرر لکھ کر دیا ہے تو اگر ہم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو موت اس پر وارد کر کے ہی رہیں گے۔ جب موت کا خوف انسان کو ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہر چیز کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ والی آیات مدنی ہیں، اور بے شک یہ مخاطب اللہ نے ان لوگوں کیا جو منافقین ہیں، لیکن اگر ان آیات کی روشنی میں اگر ہم لوگ اپنا کردار دیکھیں تو ہم ان سے الگ نہیں ہیں۔ آج ہم سب کو اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ ہم موت سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ڈرنے سے موت ہم سے ٹل جائے گی، کوئی مصیبت ہم پہ آ جائے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہماری تکلیف بھی ڈبل ہو جاتی ہے کہ ایک تو ہم نے وہ دکھ اٹھایا، اور دوسرا ہم اللہ سے مایوس ہو کے ہم نے اپنے لیے گناہ بھی سمیٹ لیا۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی اللہ نے ہمیں کمی دی ہے، کسی نے ہم سے زیادتی کر دی ہے، کوئی ہم نے کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مایوس نہ ہوں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کن اعمال کی وجہ سے آج ہم اس مشکل میں گرفتار ہوئے ہیں، اور پھر توبہ کر لیں کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کوئی تکلیف دے کے جھنجھوڑتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اس وقت کو غنیمت جانتے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں اور امتحانوں سے بچائے، ایسے امتحان کے جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔